لپی بکی مٹی پاندے کر دے ڈھیر اچیرا، لپی بکی مٹی پاندے کر دے ڈھیر اچیرا، پڑھ درود گھرانو آندے پھیر نہ پاندے پھیرا۔ حضرات ذی وقار، عظمت والدین حدیث کے حوالے سے آپ درس سماعت فرمائیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ماں کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے بندے تے حرام کر دی ہے۔ جیسے بندے پر شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، قتل حرام ہے، اسی طرح ماں کی نافرمانی بندے پر حرام ہے۔ جو بندہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی جس طرح سود کھانا حرام ہے، اگر سود جو کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اسی طرح جو ماں کا نافرمان ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندہ لڑکیوں کو درکور کرنا یہ بھی حرام ہے، جیسے سرکار کے دور سے پہلے ہوتی تھی، سرکار نے اسے بھی منع فرمایا۔ اور فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ تم کسی کے آگے ایسے ہاتھ پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روک لو، یعنی دینے سے روک لو، یہ بھی اس کو ناپسند ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بھی اس کو ناپسند ہے، اور مال کو ضائع کرنا اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ جو دوسری حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات صحابہ کو فرمائی۔ فرمایا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جا رہے تھے، راستے میں طوفان آیا، بارش آئی، انہوں نے طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی غار تلاش کی، اس میں چھپ گئے۔ وہ قدرت الہی سے، وہ پہاڑی علاقہ تھا، اوپر سے کوئی ایسے لڑکھڑاتا کو پتھر، وزنی پتھر آیا، وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر ٹک گیا، وہ بند ہو گئے۔ وہ 3 مل کر بھی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے تھے، وہ باری تھا، اور وہاں سے کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتے تھے، امداد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں سکتے تھے، وہ پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہماری قبر ہی بنے گی، اللہ اکبر۔ بہرحال سرکار فرماتے ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، دل میں خیال کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کریں جو زندگی میں آپ نے نیک عمل کیے ہیں وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں یاد کر کے دعا کرے، ہو سکتا ہے وہ ہٹا دے، ہو سکتا ہے وہ ہٹا دے۔ تو سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دعا کی اور اپنا نیک عمل پیش کیا۔ وہ نیک عمل کیا تھا یہ میرے مصطفیٰ صحابہ کو بتا رہے ہیں، وہ نیک عمل کیا تھا۔ وہ آدمی عرض کرتا ہے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے والدین ضعیف، بکریاں چرانے کا میں کام کرتا ہوں، اور بکریاں چراتا، جب گھر آتا بکریوں کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر بچوں کو پلاتا۔ اب تو ہمارا یہ دور ہے نا کہ میرے بچے ہے نا جی، میرے بچے، بھئی وہ نہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے، اللہ اکبر۔ یا اے مولا کریم تو جانتا ہے، پہلے میں ماں باپ کو پلاتا، ضعیف تھے، پھر بچوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے آتے ہوئے راستے میں کوئی درخت گرا تھا، راستہ بند تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں شام کو واپس آیا گھر تو دیکھا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، بچے میرے پاؤں میں ہیں، وہ چیخ رہے ہیں،
ہمیں دودھ چاہیے، ہمیں دودھ چاہیے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ اسی طرح رات ساری گزار دی میں نے، مولا کریم یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے مولا، اس عمل کا واسطہ اس بلا کو، اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے کہ جو ہی اس نے دعا کی پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرے جو دو ہیں وہ بات لمبی ہو جائے گی، بس اشارتاً کر دیتا ہوں۔ دوسرے نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی، وہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا، پتھر کو ہٹا دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام والدین کے بارے میں کتنی تاکید فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں اگر دعا آپ نے کرنی ہے تو رب کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کے وسیلے سے کریں، رب کعبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن امی یہ جب سرکار مدینہ میں تشریف لائے تو یہ بڑا چاتر قسم کا آدمی تھا ابی، اور بڑا تیز تراز آدمی تھا، بڑا فاسق تھا، اور لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، قبیلے کا سردار بنانے والے تھے۔ سرکار آ گئے، پھر سرکار کے سامنے کسی کی جرأت ہے کوئی سر اٹھا سکے؟ وہ سارے لوگ سرکار کو دیکھ کر ان کو بھول گئے۔ وہ دل میں کوئی تھوڑی سی نا سرکار کے بارے میں کوئی رنجش یا کوئی اس طرح کا حسد رکھنے لگا۔ یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم مدینہ میں جاتے ہیں، جو ذلیل ہیں ان کو نکال دیں گے مدینہ سے، ہم جو عزت والے وہ مدینہ میں رہیں گے۔ جب سرکار تک بات پہنچی، اور اس کا جو بیٹا ہے نا وہ خالص میرے مصطفیٰ کا سچا اور پکا غلام ہے، عبداللہ جس کا نام ہے نا عبداللہ، یہ پکا اور سچا غلام ہے۔ اس کے والد کا نام تھا ابی، عبداللہ ابن ابی۔ جب اس کو پتہ چلا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ ایسے باپ مجھے اچھا نہیں لگتا جو سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، وہ جیسا ہی ہے تیرا باپ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار کو تکلیف ہوئی ان کی باتوں سے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حاضرین محتشم، جو اتنا بڑا منافق ہو، سرکار کا گستاخ بھی ہو، سرکار اس کے لیے کہیں کہ نہیں وہ تیرا باپ ہے، اس سے صلح رحمی کر، اس سے نیکی کر، تو حاضرین محتشم جو کلمہ گو ہو، جو سرکار کا پکا اور سچا غلام ہو، تو اولاد کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو بری نظر سے دیکھے، بری گالیاں نکالے، اس کا گریبان پکڑے۔ اللہ رب العزت ایسی چیزوں بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔